السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر محبت رسول کی انتہا دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ وہ عشق کے امام ہیں۔ انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا، آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ پر اپنا مال خرچ کر دینا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یعنی میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے۔ آپ دیکھیے، انسان کے پاس جان، مال اور وقت 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ تینوں چیزیں اللہ کے محبوب پر قربان کر دی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاد کے لیے اپنا مال دو، تو سب حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ ابو بکر ہر دفعہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، اس لیے میں ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا۔ چنانچہ خوش ہو کر گھر آئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور باقی آدھا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے نبی، میں گھر میں گیا تھا، مجھے وہاں جو کچھ ملا میں نے وہ سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیوار پر ہاتھ مارا کہ کہیں اگر کوئی سوئی اٹکی نظر آئے تو وہ بھی لے چلوں تاکہ کسی مجاہد کے کام آ جائے۔ خود میں نے یہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، اور اے اللہ کے محبوب، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول۔ زندگی کا مزہ اسی محبت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت ہو کہ انسان اپنا ہر کام اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق کرنے کے لیے تڑپ جائے۔ اسے یہ فکر ہر وقت دامن گیر رہے کہ میرا لباس، میرا کھانا، میرا پہننا، میری رفتار، میری گفتار اور میرا کردار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق بن جائے۔ اگر ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر ہمارے بھی نصیب کھل جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ہی محبت نصیب تھی۔ جس محفل میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کی قربانی دی، اسی محفل میں ٹاٹ کا لباس پہنے بیٹھے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین بھی تشریف لائے۔ انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، آج تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، آج ابو بکر کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوئے ہیں کہ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کتنے قدردان ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی دستک دی، وہ فوراً باہر حاضر ہوئے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پہلے ہی سے جاگ رہے ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، کیا آپ پہلے سے جاگ رہے تھے یا میرے آنے پر جاگے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں پہلے ہی سے جاگ رہا تھا، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جب آپ ہجرت فرمائیں گے تو اس خادم اور غلام کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ جب سے یہ خیال آیا، ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب میرے دروازے پر آئیں اور ان کو ابو بکر کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جب قریب آ کر دیکھا تو یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، محبوب نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اور میں دینا چاہتا ہوں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنا آقا کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میرے آقا کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال فرما لیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مال کو اس طرح استعمال فرماتے تھے جس طرح کوئی اپنے ذاتی مال کو استعمال کیا کرتا ہے۔ جب ہجرت کے سفر پر چلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں طرف کو ہو جاتے، کبھی بائیں طرف کو ہو جاتے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، ابو بکر آپ ایک طرف چلیں، یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، جب میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں دائیں طرف کو ہو جاتا ہوں۔ ادھر سے اگر کوئی تیر آئے تو ابو بکر کے جسم میں لگے اور میرے آقا کی حفاظت رہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں سامنے سے تیر نہ آ جائے، اس لیے کبھی میں بائیں طرف آ جاتا ہوں اور کبھی پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے اور محبوب بندے سیدنا صدیق اکبر شمع رسالت کے پروانے بن کر سفر کر رہے تھے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے اور سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی بچ گیا، اس کو بند کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو عرض کیا، آقا آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیجئے، یہاں بستر تو نہیں ہے، اللہ کی زمین بستر بنے گی، البتہ تکیے کے لیے ابو بکر کی گود حاضر ہے۔ دنیا میں دو گودیں تھیں جن کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے شان بخشی ہے، ایک گود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور دوسری گود سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ ایک گود میں سر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا مقام عطا فرما دیا اور دوسری گود میں سر رکھا تو صدیقہ کا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے انور کا دیدار کر رہے تھے۔ ایک بزرگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ابو بکر جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اللہ کے محبوب کا مبارک سر رکھا تھا، اس وقت آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر آپ مجھے ایک قاری لگ رہے ہیں جو بیٹھ کر اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عاشق صدیق ہے۔ آج کا طالب علم کہتا ہے مجھے فلاں سے تعلق ہے، جب میں کتاب کھولتا ہوں تو مجھے اس کی شکل نظر آتی ہے، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور اللہ کے محبوب کے رخ انور کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ اس وقت اس غار میں ایک سانپ تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس کو نکلنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ ملی، البتہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس نے وہیں سے ڈسا۔ جب سانپ کا زہر جسم میں داخل ہوا تو سخت تکلیف کی شدت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ آنسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر گرے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، مجھے اس طرح تکلیف ہوئی ہے اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چہرے کو دیکھا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں دیتی ہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم دودھ مجھے دو گی؟ کہنے لگا، ہاں دوں گا۔ پھر اس نے دودھ نکالا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں ڈال لیا اور حضور کے لیے لے کر چل دیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے احتیاطاً دودھ کے برتن پر کپڑا ڈال دیا تاکہ لے جاتے ہوئے دودھ میں گرد و غبار نہ پڑے۔ جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا تو صدیق اکبر نے عجیب جملہ کہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ تو یوں کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا دودھ پیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، لیکن یہاں معاملہ جدا ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عشق۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کے ساتھ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے مشابہت نصیب ہو چکی تھی، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں کے دید و دانش رکھنے والے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دو ہستیوں کو آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ ان کی رفتار ایک جیسی، ان کے لباس ایک جیسے، ان کے چہرے پر نورانیت تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں سے کون سے اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ ان میں ایک آقا تھے اور دوسرے غلام، ان میں سے ایک اصل تھے اور دوسرے نقل، مگر نقل نے اصل کے اتنا قریب کا مقام پیدا کر لیا تھا کہ مدینہ کے لوگ اصل اور نقل میں فرق ہی نہ کر سکے۔ پتہ نہ چل سکا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے اور متبوع کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بھی اس نیت کے ساتھ مصافحہ کرتا رہا کہ میرے آقا تھکے ہوئے آ رہے ہیں، اگر سب لوگ مصافحہ کریں گے تو میرے آقا کو بے آرامی ہوگی، لہٰذا جب یہ مصافحہ کر لیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ چنانچہ جب سب سے مصافحہ کر لیا اور بیٹھ گئے اور ادھر سورج نے اپنا چہرہ دکھایا اور اس کی کرنوں نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک رخساروں کے بوسے لینا شروع کر دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن سے انہوں نے وقت کا نبی سمجھ کر مصافحہ کیا تھا وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے آقا کے سر پر سایہ کر دیا۔ تب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آقا کون تھا اور غلام کون تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع کی نورانیت اتنی ہوتی تھی کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے اللہ کے رسول کون ہیں۔ ان سب حضرات کے چہروں پر اتنی نورانیت تھی، اللہ کے محبوب کی اتنی محبت تھی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی تھی، ان کے ذمہ ڈیوٹی لگی کہ غار سور کے قیام کے دوران گھر سے کھانا پہنچا دیا کریں، کیونکہ آپ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا کہ آپ کھانا دے کر آ رہی ہیں۔ چنانچہ پہلے دن انہوں نے کھانا پہنچا دیا۔ جب دوسرے دن کھانا پہنچانے آئیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ماتھے پر زخم کا نشان ہے اور ان کی طبیعت اداس ہے اور غمزدہ سی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسماء آج آپ غمزدہ لگ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اے اللہ کے محبوب، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا ابو بکر کی بیٹی تجھے پتہ ہوگا کہ جہاں تمہارا باپ ہے وہیں اللہ کے رسول ہوں گے، بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے سچ بولا اور میں نے کہا ہاں پتہ ہے، اللہ نے سچ بلوایا ہے۔ اگر وہاں کوئی اور بات کر دیتی تو لوگ کہتے اگر ایک بہن ایسے کہہ سکتی ہے تو دوسری بہن بھی جھوٹ بول سکتی ہے، نہیں بلکہ صدیق کی بیٹی ہے اور صدیقہ کی بہن ہے، کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟ سیدہ اسماء فرماتی ہیں میں نے سچ بولا اور کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ، میں نے کہا میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں بڑا ماروں گا۔ اس طرح اس نے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن میں بھی ڈٹی رہی، میں نے نہیں بتانا۔ پھر اس نے اچانک اتنی زور سے تھپڑ لگایا کہ میں نیچے چٹان پر جا گری اور میرے ماتھے سے خون نکل آیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اے اللہ کے محبوب، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پھر کھڑا کیا اور کہنے لگا اسماء میں تجھے جان سے مار دوں گا، بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ میں نے اس وقت جواب دیا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے ہے لیکن میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔